السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب کا نام رسائل من القرآن، پیج نمبر 25۔ سورہ ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل الظلم۔ ترجمہ ہے، لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے، یعنی اللہ کے آگے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت کو ظلم سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں سوائے شرک کے، یعنی اگر شرک کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، ظلم سے بھی زیادہ۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ خدا ہے اور اللہ کے علاوہ بھی خدا ماننا یہ شرک ہے، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ظلم اور جو ظلم کرتا ہے، ظالموں کو اس قدر ناپسند کرتا ہے کہ وہ ظالم مسلمان کے سلسلے میں مظلوم کافر کی بددعا قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی مسلمان اگر کوئی ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، کافر ہے جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم ہے، کافر ہے، اس کی بددعا اللہ قبول فرما لیتا ہے مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کر رہا ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ وہ کافر سے محبت رکھتا ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ مسلمان کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ عدل کو پسند کرتا ہے چاہے وہ کافر ہو، کافر کے عدل کو پسند کرتا ہے اللہ، اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے اگرچہ مسلمان ہو اور ظلم کر رہا ہو۔ ابن تیمیہ کا تاریخی جملہ ہے، بے شک اللہ ظالم حکومت کے مقابلے میں عدل پسند کافر حکومت کی مدد کرتا ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مکتوب بھیجا ہے، یعنی خط، جس میں لکھا تھا مجھے تمام علم لکھ کر مجھے تمام علم بھیج دیجئے۔ اس کے جواب میں ابن عمر نے لکھا کہ علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تم ایسا کر سکو کہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملو کہ تمہاری پیٹھ پر لوگوں کا خون نہ ہو، تمہارے پیٹ میں لوگوں کے اموال نہ ہو، یعنی لوگوں کے مال نہ ہو، تمہاری زبان ان کی عزتوں کو اچھالنے سے محفوظ ہو اور تم ان کے اجتماعی امور سے وابستہ ہو، تو ایسا ضرور کرو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔